نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت وہ لوگ جو ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہوں، حق کے سامنے آنے پر، دلائل کے سامنے آنے پر بھی اپنے تعصبات کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوں، اللہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ ایمان کے بننے کے راستے بھی یہی ہیں۔ ایمان یا کانوں کے راستے سے بنتا ہے، یا آنکھوں کے راستے سے بنتا ہے، یا دل اور دماغ کے راستے سے بنتا ہے۔ انسان جو دیکھتا ہے، انسان جو بولتا ہے، انسان جو سنتا ہے اور انسان جو سوچتا ہے، وہ اس کے ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھائے تو وہ اچھا بولے، اچھا سوچے، اچھا سنے اور اچھا دیکھے، اور جتنا دیکھے گا اتنا ایمان ترقی کرتا جائے گا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایمان میں کمزوری آئے تو وہ اچھا دیکھنا بند کر دے، اچھا سننا بند کر دے۔ اچھا یہ لازمی نہیں کہ وہ برا سنے یا برا دیکھے، اچھا دیکھنا بند کر دے، یعنی برا دیکھے پھر تو بہت تیزی کے ساتھ ایمان جو ہے نیچے جائے گا۔ صرف اچھا دیکھنا بند کر دے، اچھا سننا بند کر دے، اچھا بولنا بند کر دے اور اچھا سوچنا بند کر دے، اس سے بھی ایمان نیچے جانا شروع ہو جائے۔ اور اگر اس نے خدا نخواستہ برا دیکھنا شروع کر دیا، برا سوچنا شروع کر دیا، برا بولنا شروع کر دیا، برا سننا شروع کر دیا، پھر تو بہت تیزی کے ساتھ ایمان نیچے جائے۔ تو جنت کے اندر ہمارے درجات ایمان کے مطابق ہوں گے۔ جتنا ہمارا ایمان ہوگا، جس قدر مضبوط ہوگا، جس لیول پہ ہوگا، اللہ اسی کے بقدر جنت کی نعمتیں، جنت کے درجات نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے میرے محترم دوستو اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ یعنی وہ شخص جو چاہتا ہے کہ جنت میں اعلیٰ درجات ملیں، وہ صرف منیمم پر اکتفا نہ کرے، وہ اپنے ایمان کو بڑھائے اور بڑھاتا چلا جائے، اور اس کے درجات اللہ نے لا انتہا رکھے ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا بھی کوئی آگے بڑھنا چاہے اللہ نے اس کے لیے راستے کھلے رکھے ہیں۔ ایک گروہ تو یہ تھا کہ جن کے آنکھوں، کانوں پر، دلوں پر پردے ہو گئے تھے، اور انہی میں سے ایک گروہ وہ تھا جو براہ راست تو اس طرح مخالفت نہیں کرتا تھا، لیکن مصلحت کے پردوں میں اور اچھا بننے کے پردوں میں وہ بھی اصل میں مسلمانوں کے مخالف تھے، اور وہ منافقت سے کام لیتے تھے۔ اب ان کا بیان ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے، مومنوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ یہود تھے، یہود یہ کہتے تھے کہ بھی ہم بھی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم بھی تو آخرت پر ایمان رکھتے، اور یہ ان کی بات صحیح بھی تھی، سچ تھی، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، چونکہ ظاہر موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن چونکہ رسالت کو نہیں مانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اس لیے ان کا ایمان مکمل نہیں تھا۔ ایمان کے 3 بنیادی ستون ہیں، ایک اللہ پر ایمان ہے، اور ایک آخرت پر ایمان ہے، اور ایک رسالت پر ایمان ہے۔ رسالت پر ایمان کے بغیر، یعنی ایمان لائے بغیر ایمان کی ستون مکمل نہیں ہوتے، اور وہ مسلمانوں کو اس طرح
دھوکہ دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ایمان نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ ویسے وہی قبول ہوگا جو میرا نبی کہتا ہے، جو میرا رسول کہتا ہے. جب نیا رسول آ جاتا ہے تو پچھلے رسول کی باتیں کینسل ہو جاتی ہیں. اب نئی شریعت آ گئی، نیا رسول آ گیا، نیا سلیبس آ گیا، اب اس کو ماننا ضروری ہے. اب یہ کہہ کر وہ گویا مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم، مگر یہ دھوکہ نہیں دیتے بیچارے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، لیکن وہ بیچارے اس کا شعور نہیں رکھتے. اس کے لیے یہاں اللہ نے لفظ استعمال کیا مخادعہ. مخادعہ دھوکے کو نہیں کہتے، مخادعہ کہتے ہیں دھوکہ دینے کی کوشش. اور ظاہر اللہ کو دھوکہ تو دیا نہیں جا سکتا. کوشش ہی کو بندہ اپنے آپ میں اپنے گمان میں کر سکتا ہے بیچارہ، لیکن وہ بھی بے وقوف ہوتا ہے. اس کوشش میں بھی وہ ناکام ہی ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بیچارے اس کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کوشش میں ناکام ہوں گے، اپنے آپ کو اصل میں دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اس کا شعور نہیں رکھتے کہ یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. فی قلوبہم مرض، فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری. کون سی بیماری؟ حسد کی بیماری. حسد کیا تھا؟ حسد ان کو یہ تھا یہود کو کہ بنی اسماعیل کے اندر نبی کیوں پیدا ہو گیا؟ یہ نبوت تو ہمارا حق تھی، کیونکہ 2500 سال تک بنی اسرائیل کے اندر نبی آ رہے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اسحاق اور اسماعیل. سارے نبی جو ہیں ان سے پہلے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا فرمایا. بس یہ ان کو حسد تھا، حالانکہ وہ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی بھی ہمارے ہی قبیلے میں، ہماری برادری میں ہی، ہمارے خاندان میں پیدا ہوگا. بڑی خوبصورت مثال ہے اس کی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ غلام بنا لیے گئے، ایک یہودی نے ان کو غلام بنا لیا مدینے میں، تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اپنا جو میرا مالک تھا اس کے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا چکے تھے. پورے مدینے میں یہ خبر مشہور تھی. تو میرا مالک اور اس کا بھائی نیچے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. تو بھائی نے کہا، چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا کہ سنا ہے کوئی بندہ آیا ہے مدینے میں، وہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں. تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ ہاں میں ملا ہوں ان سے. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ پھر کیا تمہاری کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ اس نے کہا بندہ سچا ہے، ٹھیک کہتا ہے. تو چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ چلو پھر چلو ان کو مانتے ہیں، ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. تو بڑے بھائی کہتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں بڑے بھائی نے کہا ہاں یہ کام نہیں کرنا. اس لیے نہیں کرنا چونکہ ہمارے خاندان سے نہیں، ہماری برادری سے نہیں، ہمارے قبیلے سے نہیں. تو یہ یعنی یہ تھا اصل، یہ تھی ان کا حسد. حسد کیا تھا کہ چونکہ ہماری برادری سے، ہمارے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ حسد ہے. فزادہم اللہ مرضا، اپنی اس بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. ٹھیک ہے، اسی بیماری کے اندر پھر لگے رہو، جاؤ اور کیا کہتے ہیں کنویں کے اندر گرو. پھر جب تم نے باز نہیں آنا، تم نے نہیں سوچنا، نہیں غور کرنا، اور دنیا کے اندر فرمایا کہ اس بیماری کے اندر یہ جلتے رہیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آخرت میں دردناک عذاب ان کا منتظر ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وہ عذاب کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ کیا تھا؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہے. آگے ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، کیونکہ ساری نشانیاں پوری تھی. جو بھی تورات کے اندر لکھا ہوا تھا ہر نشانی پوری تھی. ان کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا، جس طرح ان 2 بھائیوں کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل کہتے بات ٹھیک ہے لیکن مانیں گے نہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں سے یہ نہیں. اللہ فرماتا ہے اس جھوٹ کی سزا یہ ہے کہ ان کو عذاب علیم ہوگا، بڑا دردناک عذاب ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی تمہارا جو رویہ ہے فساد کا رویہ ہے. تم منافقت کرتے ہو، کسی کو کوئی بات کہتے ہو، کسی کو کوئی بات کہتے ہو، معاشرے کے اندر تم ایک فساد برپا کر رہے ہو، انریسٹ پیدا کر رہے ہو. قالوا انما نحن مصلحون، تو اس کے جواب میں کہتا نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں مسلمانوں میں اور یہودیوں میں دوسروں میں اصلاح ہو جائے، کچھ وہ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم ان کی باتیں مان لیں، صلح صفائی ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. حق تو ایک ہی ہے اور وہی زندہ رہے گا، وہی قائم رہے گا. ان کی یہ کوشش جو ہے وہ یہ اصلاح کی کوشش نہیں ہے،
یہ معاشرے میں مزید فساد پھیلانے کی کوشش ہے۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار رہو، جان لہو، انہم هم المفسدون، یہی مفسد ہیں، یہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن یہ بیچارے اس کی اتنی عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ یہ لوگ ایمان لائے۔ کون؟ صحابہ۔ اب صحابہ کا ایمان معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے، کسوٹی ہے، جس پر پرکھا جائے گا ایمانوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کا اگر تمہیں دعویٰ ہے نا تو پھر ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو حضور کے صحابہ ہیں۔ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اب دل کا مرض سامنے آئے، قالو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح بیوقوف ایمان لائے۔ یعنی معاذ اللہ صحابہ کو بیوقوف کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے تھے کہ ہم تو معاشرے کے اندر ایک اصلاح پیدا کرنے والے ہیں، ہم جو یہ انریسٹ ہے معاشرے میں اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں، صلح صفائی کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ نے فرمایا کہ خبردار جان لو کہ یہی اصل میں بیوقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن یہ اس بات کی خبر نہیں رکھتے، نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ یہاں ذرا رک کر ہم تھوڑا غور کر لیں کہ جس طرح اللہ نے ان کے ایمان کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا تھا، تو اب قیامت تک کے لیے صحابہ کا ایمان جو ہے معیار قرار پا گیا۔ اب اگر اللہ نے قیامت کے دن ہمارے ایمانوں کو صحابہ کے ایمان پر پرکھ لیا تو کیا بنے گا؟ یہ بڑے ہی فکر کی، ڈر کی، غور کی بات ہے۔ اللہ سے استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے صحابہ سے، کہیں بھی ہم نہیں پڑھتے، یعنی تو نا 0 اور 100 کا نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم 0 سے بھی نیچے ہیں۔ اس لیے استغفار ضروری ہے، توبہ ضروری ہے، معافی مانگنا ضروری ہے، کیونکہ کسوٹی یہ ہے، معیار یہ ہے، اللہ نے معیار قرار دے دیا ہے کہ ایمان کا معیار اصل میں وہ معیار ہے جو ابو بکر کا معیار ہے، جو عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے، باقی صحابہ کا ہے، یہ معیار ہے۔ اگر اللہ اپنا فضل فرما دے تو معافی ہو جائے گی، لیکن اگر فضل نہ فرمایا تو اصل معیار سٹینڈرڈ یہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی سب ناکامی ہی ناکامی ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اب ان کی دوسری چال یہ تھی کہ وَإِذَا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو ان کو کہتے بھی ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ اب کیا تھا دل کے اندر؟ یہ کہتے تھے ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یعنی اپنے دل کے اندر یہ سوچتے تھے جب ان کو یہ کہتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، یہاں شیطانوں سے مراد ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے لیڈر تھے، جب ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس الگ ہوتے ہیں، علیحدہ سے بات کرتے ہیں، قالوا، تو ان کو کہتے ہیں انا معکم، بھائی اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہوتی ہے نا منافقت۔ منافقت کے دو جو چہرے ہوتے ہیں، ایک طرف اور بات ہوتی ہے، دوسری طرف اور بات ہوتی ہے، یعنی منافق کے ایکشنز اور اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور ہر ایک کو وہ ڈیفرنٹ بات کرتا ہے، دو چہرے ہوتے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ یہ انتہائی خوفناک بیماری ہے، جس کو بھی لگ جائے، چاہے کسی مسلمان کو لگ جائے تو وہ بھی انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ اس لیے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، بات بالکل سیدھی سیدھی، صاف اور سچی کرنی چاہیے۔ انما نحن مستہزئون، ان کو کہتے بھئی اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، یعنی ہم تو مسلمانوں کو یہ کہہ کے نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تو اصل میں ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کا مذاق کیا ہوتا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ ان کو ڈھیل دیتی ہے ان کی سرکشی میں، یہ اللہ کا مذاق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک محفوظ فرمائے ہمیں بھی۔ اگر کسی کو گناہوں کے اندر ڈھیل مل گئی تو گویا اللہ نے اس کو مذاق میں ڈالا، یعنی یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ کوئی بندہ گناہوں کے اندر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے دیکھو مجھے تو پکڑ آتی نہیں، مجھے کون سا اللہ پکڑتا ہے، میں نے کتنے گناہ کیے، میں نے کتنی چوریاں کی، کتنے ڈاکے کیے، کتنے جھوٹ بولے، کتنی ملاوٹیں کی، مجھے کون سا پکڑتا ہے؟ تو یہ اللہ نے ڈھیل دی ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کو پیار ہوتا ہے نا، اللہ اس کو ڈھیل ہی دیتا ہے، فوراً تنبیہ کرتے ہیں، فوراً تنبیہ کرتے ہیں۔ آپ میں سے بعض حضرات نے یہ بھیڑوں کا ریوڑ دیکھا ہوگا، دیکھا کبھی گاؤں کے اندر؟ بھیڑوں کا ریوڑ جو ہوتا ہے، بھیڑوں کی یہ عادت ہے کہ بعض بھیڑیں گند کو منہ مارتی، بکریاں نہیں کرتی عام طور، بھیڑوں کی یہ عادت ہے۔ اور چرواہا جو ہے نا، چرواہے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ گند کو منہ نہ لگائے، یہ نہ کھائیں گند کو، اور جو بکری بھی بھیڑ گند کو کھانے کی کوشش کرتی ہے، چرواہا اس کے سر پہ مارتا ڈنڈا کہ بھی ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ،
اگر 2 دفعہ 4 دفعہ بھی باز نہ آئے تو کہتا جاؤ پھر کنویں میں گرو، جاؤ مرو، پھر جو کرنا کرو، میں نہیں کرتا. یہ ڈھیل دینا ہے. یعنی اگر اللہ ہمیں تنبیہ کیا ہے، اللہ بیماری بھیج دیتا ہے، اللہ کو مصیبت ڈال دیتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، یہ اصل میں تنبیہ ہوتی ہے. اللہ نوک کرتا ہے دروازہ تمہارا کہ باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ، توبہ کر لو. اور اگر یہ نہ آئے، نہ کوئی بیماری آئے، نہ کوئی مشکل آئے، نہ کوئی پریشانی آئے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو ڈھیل ملی ہوئی. تو موج کرو، 4 دن اڑا لو موج، پھر تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر ہم دیکھ لیں. تو اللہ فرماتے کہ میں نے ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دی ہے. یا مہور، وہ بیچارے اندھے ہو گئے، اور یہ اندھے ہو کر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں کہ چلو جی ہماری تو موج لگی ہوئی ہے، ہماری تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ بڑی فکر کی بات ہوتی ہے. یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ کا خیال نہ آئے تو گویا ڈھیل مل گئی. گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے. گناہ کرنا بڑی بات ہے، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں. ان دونوں میں فرق ہے. کیوں جی؟ ہے نا فرق. گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا. ہو جاتا ہے، انسان ہے، کمزور ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ ہونی چاہیے، فوراً توبہ کا خیال ہونا چاہیے. اور سچی توبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تو اس سے بڑی نیکی کی کوشش کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کوئی نفل پڑھے، توبہ کرے، روزہ رکھے، اللہ سے معافی مانگے. لیکن اگر گناہ کے بعد توبہ کا خیال نہ آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈھیل مل گئی، پھر وہ اگلا گناہ کرے گا اور آگے بڑھے گا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دی ہے اور وہ اندھے ہو گئے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. یعنی خریدنی تو ہدایت تھی، اس کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. اشتراء کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، لفظی مطلب یہ ہے، لیکن یہاں مطلب ہے ترجیح دینا. یعنی گمراہی پر ضلالت کو ترجیح دیتے. یہ ترجیح دینا بڑی اہم بات ہے. انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے کہ انسان جنت کا والا ہے یا دوزخ والا ہے، دنیا والا ہے یا اللہ والا ہے. اس کی ترجیحات بتا دیں گی کہ زندگی کا رخ کس طرف ہے، کن چیزوں کو پریفر کرتا ہے. یعنی اگر وہ سفر کا ارادہ کر رہا ہے تو کیا اس نے اپنے سفر میں نماز کا خیال رکھا ہے نا؟ یہ اللہ والا ہے، یہ اس نے ترجیح دی ہے. وہ اپنا پلان اس طرح بنائے بھی میری نمازیں ضائع نہ ہوں، وہ اپنا پلان ایسے کرے کہ میری نماز جو ہے وقت پر آ جائے، نمازیں ضائع نہ ہوں. ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے، ہم اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں، لیکن یہاں سفر میں نماز کا پڑھنا انتہائی مشکل امر بن جاتا ہے. خاص طور پر بسوں میں تو کبھی پڑھوایا ہوں تو وہ تو اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے جو جانے والا ہے اب یہ اس کو پلان کرنا پڑے گا کہ اس نے سفر کس طرح کرنا ہے. یہ ہے ترجیح. یعنی اپنے ہر امر کے اندر وہ ترجیح دے، میں نے کہ اللہ کو پہلے رکھنا ہے یا دنیا کو پہلے رکھنا ہے. اس ترجیح سے وہ پہچانا جائے گا. اب انہوں نے کیا کیا، ان کافروں نے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس میں نے ہدایت بھیجی تھی، لیکن ہدایت کے بدلے انہوں نے ضلالت کو ترجیح دی، اس کو خرید لیا. فما ربحت تجارتہم، اس تجارت میں ان کو کوئی نفع نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. سارا یہ نفع کیا دے گی جب گمراہی خرید لی. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ اس میں ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت پائیں گے. اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے. تو جب بھی انسان کے سامنے کوئی نیکی کا موقع آئے فوراً کر ڈالے، یہ ترجیح ہے. اس کو ٹالے نہیں، اچھا کل کروں گا، پھر کروں گا. شیطان کا یہ بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ شیطان مسلمان سے یہ نہیں کہتا کہ نیکی نہ کرنا، کیا کہتا ہے کل کر لینا، پھر کر لینا، پھر کرتے 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 پھر وہ ختم ہی ہو جاتی. یعنی اگر فوری طور پہ شیطان کہے گا نیکی نہ کرنا تو مسلمان اڑے گا، مسلمان سے بحث کرے گا. تو شیطان کا حربہ عام طور پر ایمان والے سے، جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر کر لینا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو بڑے حالات ہیں، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، پھر کر لینا، پھر کر لینا. پھر کرتے 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 انسان اس کو بھول جاتا ہے. اس لیے ترجیح کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہی نیکی کا خیال آئے تو انسان فوراً پلان کر کے اس کو کر ڈالے. اللہ پاک ہم اس کی توفیق نصیب